آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں، آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے سلسلہ بھلائی کی باتیں اس میں شامل رہوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے جو دیا اس پر راضی رہیں، آج کا یہ موضوع ہے۔ اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، انسان جس دنیا میں آیا اور اس کے جو اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں، تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بعض اوقات جب اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی ہے کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے اور اس کی جو حکمت ہے، وہ یقیناً ہم بظاہر یوں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ پاک کی کیا حکمت ہے اس میں کہ کہیں کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست اور بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ تو یوں زندگی کا ایک پورا ایک معاملہ ہے جس میں ظاہر ہے ہر ایک کو اپنے اپنے انداز سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم اس موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے، اور ہمارے مبلغین جو ہیں وہ اس میں انشاءاللہ کچھ آپ کو مدنی پھول عرض کریں گے۔ جی قربان بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں آج کے سلسلے کے حوالے سے؟ اللہ پاک ہمارا بڑا پیارا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب ابتدا ہوتی ہے تو قرآن مجید کی ابتدا میں ہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین اپنے ذاتی نام اللہ کے ساتھ اپنے صفاتی نام رحمان اور رحیم سے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ سبحان۔ یہ بندو یاد رکھو کہ اللہ کیا کون ہے؟ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اب سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کا بسم اللہ شریف ہو گئی، اب سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک آیت ختم ہوتی ہے، پھر اپنے صفاتی نام رحمان اور رحیم سے اپنا تعارف فرما رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، رحمت فرمانے والا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، ان بندوں پر اس کی عنایتیں بے شمار ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام ہے الحکیم۔ الحکیم، حکیم کا مطلب ہے حکمت والا، حکمت والا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا یہ صفاتی نام، اپنا یہ خوبصورت نام قرآن مجید میں 50 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہیں فرمایا ہے ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کہیں فرمایا واللہ عزیز حکیم، کہیں فرمایا وکان اللہ علیما حکیما، کہیں فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، ایک مقام پر فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ایک مقام پر فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب
حکمت والا، علم والا ہے. کیا بات. یعنی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ مختلف جگہ پر مختلف پیرائے میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں حکمت والا ہوں. کہیں فرمایا ہے کہ عزیز کے ساتھ فرمایا ہے کہ غالب حکمت والا ہوں، کہیں لفظ علیم کے ساتھ فرمایا کہ علم والا ہوں، حکمت والا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا ہمیں بات ارشاد فرما دی کہ اللہ حکمت والا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے جو بھی افعال ہیں وہ کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب وہ حکمت وہ فعل، وہ کام، وہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ وہ فعل اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وہ جو چیز بنائی ہے وہ اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، وہ جو کام وقوع پذیر ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اسی وجہ سے اس کام میں اللہ رب العالمین کی حکمتیں شامل ہوتی ہیں. وہ اگرچہ ہمیں سمجھ میں آتی یا نہیں آتی، بسا اوقات اللہ رب العالمین دنیا ہی میں اس کی حکمتیں ہمارے سامنے ظاہر فرما دیا کرتا ہے. اس وقت بندہ پکار اٹھتا ہے واقعی اللہ جو ہے وہ حکمت والا ہے، واقعی اللہ حکیم ہے، اور واقعی یہ میرے حق میں بہتر تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں تھی. اب اس حکمت کے واقعات، اس حکمت کے نظارے، اس حکمت کے دلکش جو ہے مناظر، یہ تو دنیا میں بھرے پڑے ہیں، اور یعنی ہر واقعہ حکمت، اس کے اندر حکمتیں ہیں. لیکن جو حکمت سامنے آ جاتی ہے، اس کا فائدہ سامنے نظر آ جاتا ہے. اس میں سے میں ایک عرض کرتا ہوں. ایک جنگل میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کے پاس ایک کتا تھا، ایک مرغا تھا اور ایک گدھا تھا. وہ مرغا جو ہے وہ ان کو نماز فجر وغیرہ کے لیے جگایا کرتا تھا، اور جو کتا تھا وہ رکھوالی کیا کرتا تھا، حفاظت کیا کرتا تھا، اور گدھا سامان وغیرھبوجھ اٹھایا کرتا تھا، آنا جانا اس پہ وہ دیگر کام کیا کرتا تھا. ہوا یہ کہ لومڑی آئی اور اس کا مرغا کھا گئی. وہاں گھر والوں نے واویلا کیا، بھئی یہ دیکھو جی یہ کیا ہو گیا، مرغا کھا گئی، ہمارے صبح کیسے اٹھے، اتنے آزمائش وغیرہ. چلے اس بندے نے کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. کچھ عرصے بعد وہ لومڑی نے جو ہے وہ دوسرے جانور پہ بھی حملہ کر دیا، گدھے پہ بھی حملہ کر دیا. تو پھر لوگوں نے واویلا کیا، گھر والوں نے. اس نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. کچھ عرصے بعد دوسرا جانور کتا بیمار ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے. اب گھر والے اور پریشان، تینوں جانور تھے تینوں ہی چلے گئے. پھر بھی اس کا وہی جملہ کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ حکیم ہے. گھر والے کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو، یعنی ہمیں نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، تم کہہ رہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، کیا ہوا ہے ابھی تک بہتر؟ اللہ اکبر. کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ رات کے اندر ڈاکو اس بستی میں داخل ہوتے ہیں. جنگل میں کچھ گھر ہوتے ہیں چونکہ رات میں گھوپ اندھیرا ہوتا ہے، تو جو ڈاکو اس ڈکیتی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو وہ رات میں اسی گھر میں کرتے ہیں جہاں سے جانوروں کی آوازیں آتی ہیں، کیونکہ جانور اس گھر میں پلتے بستے ہیں کہ جہاں پہ کوئی نہ کوئی رہائش آبادی ہے. تو جہاں سے جانوروں کی آوازیں آتی ہیں ڈاکو اس گھر میں جاتے ہیں، وہ پورا گھر لوٹ مار مچا دیتے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں. لیکن اس گھر سے چونکہ نہ کسی جانور کی آواز آتی ہے، نہ کتے کی، نہ گدھے کی، نہ مرغے کی، کسی کی بھی آواز نہیں آتی. یہ گھر قتل و غارت سے، لوٹ مار سے بچ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی یہ وہ حکمت ہے کہ جو دنیا ہی میں ہمیں سمجھ آئی کہ بظاہر ہوا کیا کہ نقصان ہو گیا. اس کا ایک نہیں، دو نہیں، تین جانوروں کا نقصان ہو گیا. لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا تھا یہ چھوٹا نقصان تھا، اللہ چونکہ حکمت والا ہے بندے کو بڑے نقصان سے بچا لیا. بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی ہے کہ اللہ کی جو حکمت ہے نا وہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. یعنی کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا یہ بھی حکمت میں شامل ہوتا ہے. کسی کو بے طلب، اس نے دعائی نہیں کی ہے، بے طلب اس کو مصیبت سے بچا لینا یہ بھی حکمت ہوتا ہے. بسا اوقات مصیبت میں بندہ پھنستا ہے تو بعض اوقات دیکھا ہے کہ یہ بندے کا مصیبت میں پھنسنا اس کو بارگاہ الہی میں جھکا دیتا ہے. تو یوں بندے کو مصیبت میں مبتلا کرنا اس کو اپنا قرب عطا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور بسا اوقات یہ ہے کہ مال ملنا، یعنی جس بات کو بھی دیکھیں، جیسے ابھی ہمارے قربان مدنی نے بھی جو بیان فرمایا اس میں بھی یہ کہ اگر یہ کانسیپٹ دل میں بیٹھ جائے نا کہ اللہ جو کرتا ہے یہ بہتر کرتا ہے. یہ بڑا پیارا خوبصورت جملہ ہمیں ملا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. یہ ذہن بن جائے تو ہمارے معاملات جو ہے وہ بڑے آسان بھی ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی گزارنے کا ایک جو لطف ہے نا وہ ہمیں نصیب ہوگا. جی فضل بھائی.
قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیتیں صحابہ کرام علیہ رضوان پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ جو میں نے انہیں دیا وہ اس پر راضی ہے. کیا بات. چنانچہ بڑی زبردست آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اس کی تفسیر میں مفتی قاسم صاحب نے بڑی زبردست یہ بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک جماعت یہ کفار کی آئی. انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ارد گرد جو ہے یہ غریب صحابہ کرام علیہ رضوان یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہ ادنا درجے کے لباس ہیں. یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان کے پاس بیٹھنے سے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں رہیں گے. حضور علیہ السلام نے اس بات کو منظور نہیں فرمایا اور اللہ تعالی نے اس پر آیت نازل فرما دی کہ ایسے لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے آپ سے جو ہے وہ آپ یعنی ان کو دور نہ کریں. اور اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو دیکھیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے جب سب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنا مال اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی گھر کا سارا مال لے کر آ گئے اور لے کر آنے کے بعد بظاہر وہ چھوٹا تھا. پوچھا اے وہ کر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں. ٹاٹ کا لباس پہنا، بٹن کی جگہ پر کانٹے لگا دیے. جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ابو بکر سے استفسار فرماتا ہے کہ کیا وہ اس حالت کے اوپر مجھ سے راضی ہیں؟ کیا بات. کیا وہ مجھ سے راضی ہیں؟ تو یعنی یہ اللہ کی رضا چاہنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی رضا چاہنا. انہوں نے کیسی رضا چاہی کہ قرآن نے اسے اس طرح بیان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا بات. کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوئے. تو یہ در حقیقت یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کو اس طرح پایا ہے. اور یہ فضل میں جو آپ بات بتا رہے ہیں، اگر یہ انسان کی زندگی کا یہ حصہ بن جائے، اللہ یہ زندگی کا حصہ بن جائے، تو یہ جو بعضوں کا جو ٹینشن ہوتا ہے نا، یعنی آپ جتنے بھی مدنی کے ناظرین ہیں، ہر ایک کی زندگی کا ایک اپنا اپنا انداز ہے اور ایک اپنے اپنے معاملات ہیں کہ مطلب کسی کے پاس گھر ہے تو بچے نہیں ہیں، کسی کے پاس بچے ہیں تو گھر نہیں ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے تو بیٹھنے والے کم ہے، کسی کے پاس بیٹھنے والے ہیں تو وہ ایک موٹر سائیکل میں کسی فیملی کو دیکھو تو 10 جانے جا رہے ہیں، اور کوئی فیملی ہے کہ سوائے 2 کے تیسرا بچہ نہیں ہے کہ جو ان کی گاڑی میں بیٹھ سکے. تو یہ جو ماحول ہوتا ہے نا، یہ جو چیز ہوتی ہے، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے لکھا کہ مطلب یہ کہ ہمیں جو بھی بھلائی اور برائی، خوف، امید، سختی، نرمی پہنچتی ہے وہ اللہ کے ہاں ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اور لکھے ہونے کا مطلب کیا کہ اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے اور ان کا فیصلہ بھی فرماتا ہے. آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ پاک پر اپنے کسی بندے کے لیے کچھ بھی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم بڑی رحمت والا، بہت احسان و فضل فرمانے والا ہے، لہذا لازم ہے کہ بندہ اسی پر بھروسہ کرے اور اس کے فضل و رحمت کے علاوہ ہر چیز کی خواہش اپنے دل سے نکال دے. نہیں وہی جو آپ نے جو بات اسٹارٹ کی کہ بندہ اگر یہ ذہن بنا لے کہ میرے لیے یہی بہتر تھا، کیا خیال ہے؟ بالکل میرے لیے یہی بہتر تھا، اگر یہ ذہن بن جاتا ہے نا تو پھر دے جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی بہت ساری قسمیں، بہت ساری اللہ کے ذکر کی قسمیں. اس میں سے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر بندہ راضی ہو جائے. جو بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، جیسا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا وہ کہے میں راضی ہوں. پریشانی آ گئی، مولا تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر سمجھتا ہے، تو ہمارے ساتھ بہتر معاملہ فرماتا ہے. بندہ اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہے. کہا یہ بندے کا اللہ کے ذکر میں سے ایک ذکر ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کے متعلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور آیت کریمہ بھی، جیسے کہ آپ نے آیت کریمہ ارشاد فرمائی، اور مومن
کہ یہ مومن کن کو کہا گیا، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلے حکم بتاتا ہوں. اس کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے. رضائے الہی پر راضی رہنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے، اس لیے بندے کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار آئے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس آ کے استفسار کرتے ہیں، تم لوگ کیا ہو؟ تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا مومن. استفسار فرمایا تو پھر تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ عرض کی ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آسودگی میں شکر بجا لاتے ہیں، رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ آزمائش پر صبر کرنے والا ہوتا ہے، آسودگی میں شکر بجا لانے والا ہوتا ہے، رب کائنات کی فیصلے پر راضی رہنے والا ہوتا ہے. آج ہم غور کریں، ہم حاجی صاحب یہ جملہ تو بہت بولتے ہیں کہ میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں، بس اللہ نے جیسا معاملہ فرمایا میں راضی ہوں. بخاری کی روایت ہے، فرمایا صبر وہ ہے جو پہلے صدمے پر ہوتا ہے. پہلے صدمے پہ جو ہوا نا وہ صبر ہے، کیونکہ بعد میں تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے. اب یہاں ایک چیز جو ہے نا، اصل میں آپ کے 4 موضوع بن گئے نا، کہ جیسے مثال آپ نے ایک بات کہی، بہت خوبصورت بات تھی کہ بعض اوقات بے صبری کہاں آتی ہے؟ بے صبری یہ آتی ہے کہ جناب میں پریشان ہوں وہ خوشحال ہے، میں بیکار ہوں وہ کار والا ہے. یعنی عموماً کمپیریزن کیسے ہوتا ہے بھائی؟ بے صبری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب سامنے والے کو ہم نے کسی اپنے سے بہتر پوزیشن میں دیکھا. میں بیمار ہوں وہ صحت مند ہے، میں بے اولاد ہوں وہ اولاد والا ہے، میں بے گھر ہوں وہ گھر والا ہے، میں بیکار ہوں وہ کار والا ہے. تو بعض اوقات یہ کمپیریزن جو ہے، اور آپ نے اس کی بڑی خوبصورت جو اسٹارٹ میں ایک بات کہی کہ بندہ جب آزمائش میں ہے تو بندے کو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن، جیسے ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن روئے زمین کے اس شخص کو جہنم میں غوطہ زن کیا جائے گا جو سب سے زیادہ دنیا میں نعمتوں سے مالا مال تھا. جب جہنم میں غوطہ زن ہو کر کالا سیاہ ہو جائے گا، اسے کہا جائے گا کیا تجھے دنیا میں کوئی نعمتیں ملی تھی؟ تو نعمتوں کو بھول جائے گا. وہ کہے گا کہ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں مسلسل اسی مصیبتوں میں ہوں. پھر اہل دنیا میں سے اس شخص کو لا کر جنت میں داخل کیا جائے گا جسے دنیا میں پریشانیاں مصیبتوں کا سامنا رہا. جنت سے باہر آئے گا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا کیا دنیا میں کبھی تکلیف پہنچی؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں تو جب سے پیدا ہوا مسلسل نعمتوں میں ہی ہوں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو آزمائش بھی ہے کب تک ہے؟ ایسے ہی ظاہر ہے جب تک دنیا میں. اور یہ بات جو آپ نے اگلی جو بات کی، میں چاہوں گا کہ کنٹینیو اس پر تھوڑا سا آپ بھی بیان کریں کہ یہ جو بعض اوقات کمپیریزنز ہوتے ہیں کہ یار یہ اچھا ہو گیا میں یوں ہو گیا، تو انسان کو آخرت کے ہی معاملے کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اصل میں پرابلم ہمارے سماج کا ہے. ایک بچہ جب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے، دیکھیے مونٹیسری میں تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ فرسٹ کیا اور سیکنڈ کیا، وہ کہتے ہیں بھائی سب ٹھیک ہے. بچے بھی اس پہ، ماں باپ بھی اتنا توجہ نہیں کرتا. جب بچہ کچھ سمجھنے کے لائق اور قابل بنتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ بھائی یو ہیو ٹو اچیو دس گول، آپ کو اس پر جو ہے نا وہ جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں یہ اپنے بچے کو پہلے ہی سے کہ نہیں اللہ نے یہ کر دیا ماشاءاللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور محنت کریں، ٹھیک ہے نا. اب وہ بچوں میں اگر آپ نے یہ کر ڈالا کہ بھائی فلاں کے پاس یہ چیز ہے، فلاں کے پاس یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، اب یہ جیسے جیسے وہ بڑھتا رہے گا ویسے ویسے اس کے دماغ کے اندر وہ نیگیٹو سوچ بڑھتی رہے گی، اور یہاں تک اس کا حال ہو جائے گا کہ جب یہ پکی عمر پہ پہنچے گا تو بس اس کے دماغ کے اندر یہی ہوگا کہ بس میں کسی طرح بھی جو ہے نا اس چیز کو حاصل کر لوں. اس کو ہمارے علماء نے ہمارے مدنی مشوروں میں اس کو بڑا اچھے طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مقصد دین کا کام کرنا، اللہ کی رضا، دیگر چیزیں، اور ضرورتیں یہی کہ بس ہم جو ہے نا وہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہنے کے بجائے جو ہے نا وہ یہ بھی ہمیں مل جائے، یہ بھی چیز ہمیں مل جائے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ ایک جھونپڑی سے لے کر ایک یوں سمجھے کہ ایک ترقی یافتہ ملک میں رہنے والا شخص جو ہے نا اس کو آگے ہی آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، آگے بڑھنا ہے. وہ کہتا ہے میں اس محلے میں چلا جاؤں، وہ کہتا ہے میں اس محلے میں چلا جاؤں. اچھے محلوں میں رہنے والے کہتے ہیں میں اس ملک میں چلا جاؤں. اچھے ملکوں میں رہنے والے کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں. یعنی مسلسل یہ دوڑ لگی ہوئی ہے.
کتنی پیاری بات کہی کہ جو شخص مقصد کے پیچھے لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو اس کے قدموں میں لا دے گا، اور جو شخص ضرورتوں کے پیچھے بھاگے گا کبھی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہونے کی، بالآخر رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر وہ راضی رہے۔ اچھا، یہ رضا، یہ اللہ کی رضا یہ اتنی ضروری ہے کہ دنیا میں تو اپنی جگہ پر، آخرت میں بھی اللہ کی رضا کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں پر تجلی فرمائے گا اور ان سے ارشاد فرمائے گا کہ مجھ سے مانگو۔ جنتی کہیں گے الہی ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ فقراء، وہ لوگ کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برداشت ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، فرمایا جس نعمت کو دیکھ کر بندہ یہ کہے گا نا یہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک یعنی دل میں آیا مگر اس نے اس کے لیے یعنی کسی کے لیے حسد نہیں رکھا، یہ نہیں رکھا، اس کے لیے کہا ماشاءاللہ اللہ اسے مبارک کرے، اس کو نعمت مبارک ہو، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قیامت کے دنوں سے اجر عطا فرمائے۔ کیا بات، تو فرمایا کہ اے گروہ فقراء، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے راضی رہو گے تو اپنے فقر کا ثواب پاؤ گے، ورنہ نہیں پاؤ گے۔ تو یعنی یہی ہے کہ ہر چیز میں اللہ سے ہم راضی رہیں۔ تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اس کو پوشیدہ رکھا، لوگوں پر ظاہر نہ کیا، اللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا مسلمان کو تھکاوٹ، مرض، رنج اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کے عوض اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات فضل بھائی ایک بات بڑی خوبصورت کہی گئی کہ دنیا کی نعمتیں اگر مل جاتی ہیں، جو بھی ہم فی زمانہ ایک جو خواہش کرتے ہیں نا، خواہش کرتے ہیں، جو بھی خواہش کرتے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں تو کیا ہوگا، ہم دنیا میں ہی فائدہ اٹھا سکیں گے، ایسا ہی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مصیبت آئی ہے اور اگر اس پر صبر کیا ہے تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ آخرت میں ملے گا، بے شک۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے قربان بھائی کہ اگر بندہ اس معاملے میں صبر کرتا ہے اور وقت کا انتظار کرتا ہے، ایک تو ہے نا کہ مجھے ہاتھوں ہاتھ اور راتوں رات میں کچھ ہو جاؤ، تو ایک تو یہ خواہش ہوتی ہے، وہ نہیں ہوئی، لیکن ایٹ اے ٹائم جب مجھے ضرورت تھی اس وقت وہ نعمت ملتی ہے تو بسا اوقات اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ کسی کے یہاں پہ شادی ہے، اتنے وہ پرابلم کے اندر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کا کام غیب سے بنا دیا، اس کا وہ موقع تو نکل گیا، وہ اللہ سے راضی رہے یار اس سال کہ اس کا موقع نکل گیا۔ اچھا، گھر خریدا، تنگی ہے، کیسے پورا ہوگا، اس میں اللہ نے کسی بھی طرف سے کوئی مدد دے دی، کوئی ایسا مل گیا، کوئی قرضہ آسان اس سے مل گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنی اللہ کی بڑی مدد ہوگی کہ موقع نکل گیا نا، اللہ تعالیٰ کی اس پہ یہ راضی رہے۔ تو کئی ایسے مواقع انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں کہ جب وہ اللہ سے راضی رہے گا تو اس کے لیے بہت ساری سہولتیں جو ہے نا وہ پیدا کر دی جاتی ہیں، بہت سارے معاملات اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، مگر وہ کیا رہے، وہ اللہ سے راضی رہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ بیماریوں میں اور دیگر معاملات کے اندر، یعنی سپوز کوئی مثال کے طور پہ کورونا سے باہر آیا، ٹھیک ہے نا، اب وہ ظاہر بات ہے ایک ایسی بیماری جو توڑ دیتی ہے انسان کو، اس کا پورا یہ، اب یہ کہ یار اس کو نہیں ہوا، اس کو نہیں ہوا، مجھے ہی ہو گیا یار، مجھے ہی ہو گیا یار۔ بھائی آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں کہ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کے اینٹی باڈیز بن گئے، یہ ہو گیا، اب یہ بچت میں آ گیا، جو نہیں ہوئے ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے کہ بھائی ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس حال میں بھی اللہ پہ راضی رہیں۔ اچھا، مجھے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آیا، آپ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں آپ کی قبول ہوتی تھیں، جہاں یہ پتہ چل جائے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے وہاں دھوم پڑ جاتی تھی، لوگ دوڑ رہے، بس آپ دعا کر دیں حضرت یہ کام ہو جائے، سبحان اللہ، لوگوں کے کام ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، تو میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا تو مجھے پہچان گئے اور فرمایا کہ تم مکے والوں کے قاری ہو نا؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر کچھ اور باتیں ہوئیں تو آخر میں نے ان سے عرض کی کہ چچا جان، آپ لوگوں کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں، آپ اپنے لیے بھی دعا کر لیں، کیونکہ وہ ان کی بینائی چلے گئی تھی، آپ اپنے لیے دعا کر لیں کہ اللہ آپ کی بینائی لوٹا دے، سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی قبول ہوتی ہیں، آپ اپنے لیے کر لیں۔ مسکرا دیا اور فرمایا کہ بیٹا میرے نزدیک رب تعالیٰ کی رضا میری بینائی سے زیادہ اچھی۔ کیا بات، کیا بات، کتنا زبردست یہ پیغام، خوبصورت، ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت پیغام۔ اور پھر یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندے کی مصیبت آتی ہے جی، اور اگر وہ اپنی اس مصیبت کے وقت میں صبر و تحمل کرتا ہے
ملے گا کیا؟ اللہ ملے گا کیا؟ اور بسا اوقات علماء نے جس کی تفسیر میں لکھا، ایک بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں لکھا کہ بے شک اللہ پاک کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ وہ نیک بندوں کو امتحانات میں مبتلا فرماتا ہے، اللہ کیونکہ اس کے سبب وہ ان کے درجات کو بلند فرمانے لگتا ہے۔ پھر آپ نے اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا ایک کچھ حصہ نقل کیا کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، صحیح، ملاحظہ فرمائے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کیچڑ میں گر گیا ہے اللہ اور اس کا بدن، اس کا لباس یہ گندگی سے آلودہ ہو گئے۔ اب لوگ دیکھتے اور گزر جاتے، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ کہیں دور سے اس کی ماں کی نظر پڑی، اللہ اللہ وہ دوڑتی ہوئی آئی، 2 تھپڑ بچے کے لگائے، اس کے کپڑے اتارے، دھوئے، غسل دیا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سب دیکھ کر جھوم رہے تھے۔ اللہ اللہ تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہی حال ہمارا اور رحمت الہی کا ہے، ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، مگر رحمت الہی کا دریا جوش پر آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے اور توبہ عبادات کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے۔ سبحان تو اللہ، گویا اگر کسی جیسے بخار آیا تو لکھا ہے نا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، بے شک کہ اگر اس کو بخار آیا تو یہ گناہوں کو لے کر گیا، وہ یعنی یہ مصیبت آئی تو ایسا ہوا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اللہ تو یہ میرے پیارے اسلام بھائی تصور انسان اگر کرتا ہے تو یہ بھی ہے نا کہ جیسے بھی اپنے فضل بھائی فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اگر وہ اس کے سبب صبر کرتا ہے اللہ پاک اس کے ذریعے بھی اس کے جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ملتی ہے، سبحان، فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، فرمایا اللہ عز و جل نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے سبحان جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، فرمایا وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، کہ اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں۔ اب جب آیت کا جو آگے کا حصہ ہے نا، سبحان، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سبحان فرمایا کہ اللہ کی رضا یہی سب سے بڑی ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی مراد پانے والے۔ یعنی فرمایا کہ بندہ اس دنیا کے اندر تکالیف، پریشانیوں، ان سے گزر کر ایٹ لاسٹ، جو آپ نے فرمایا نا کہ ایک تو ایٹ دیٹ مومنٹ اور ایٹ لاسٹ، یہ جب یہ آتا ہے تو اسے جب اللہ کی رضا مل جائے، اور فرمایا کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے، قرآن نے بیان فرما دی، فرمایا یہی کامیابی ہے، تو بندہ یہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈھارس دیتا ہے۔ بندے کو جب رضا مل گئی، بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، تو اس کا تو ثمرہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اور ایک بندے کو چاہیے کیا نا ایسا، اس کا رب ہی اس سے راضی ہو جائے۔ جب اس کا رب راضی ہو گیا تو پھر سب مل گیا۔ وہ محمود و ایاز کا واقعہ ہے نا کہ محمود نے ایک بار اپنے کچھ ہیرے جواہرات وغیرہ پھینکے، کہا جی اٹھا لو، اب لوگ چن رہے ہیں، دیکھ وہ گھوڑا لے کے وہ اپنا گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ بادشاہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ایاز بھی گھوڑے پہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ابھی ایاز موتی نہیں چاہیے؟ کہا حضرت مجھے موتی نہیں، موتیوں والا چاہیے۔ اللہ، موتیوں والا چاہیے، موتیوں والا مجھے مل گیا تو یہ موتی بھی مل گیا، یہ محل بھی مل گیا ہے، بادشاہت بھی مل گئی، مجھے تو پھر سبھی کچھ مل گیا، ساری عطائیں مجھ پر ہو گئی۔ اللہ راضی ہو گیا تو سمجھے پھر سارے کام بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کا رزق بقدر کفایت ہے اللہ اور وہ اس پر راضی ہے۔ راضی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جو شخص تھوڑے پر اللہ سے راضی رہے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک اور مقام پر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بس اگر بندہ صبر کرے تو وہ اس کو چن لیتا ہے اور اگر راضی رہے تو اس کو برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو برگزیدہ بندہ بننا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی رضا پر ہر دم راضی رہے، کبھی بھی کسی بھی قسم کا شکوہ اپنی زبان پر نہ لائے، کسی بھی حوالے سے اپنی زبان پر کچھ بھی لے کر نہ آئے۔ اللہ نے جیسا اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے اس پر راضی رہے، کیونکہ اس کا رب وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے اور بندے کے لیے کمال کیا ہے۔ ہمارا حال یہ کہ یہ سب ہمارے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی
ہم ناشکری والے شکوے شکایت والے الفاظ اپنی زبان سے نکال ہی دیتے ہیں. کئی نعمتیں ہوتی ہیں, جس کے پاس بائک ہے وہ اس بات کا شکوہ کر رہا ہے کہ میرے پاس کار کیوں نہیں ہے. جس کے پاس کار ہے وہ اس بات کا شکوہ کر رہا ہے, شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس اور کاریں کیوں نہیں ہیں. جو دعائیں مانگ رہا ہے وہ اس بات کا شکوہ کر رہا ہے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو بندہ یہ دیکھے کہ آیا وہ دعاؤں کے جو آداب ہیں ان کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, دعاؤں کے جو حق ہے اس کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بندہ جب دعاؤں کے آداب کو پورا کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کا بھی پورا فرمائے گا. اور بندہ جب اپنے رب پر بھروسہ کر کے دعا مانگے کہ مانگنا میرا کام ہے, دینا اللہ کا کام ہے. اب اس کی 3 صورتیں ہیں, یا تو وہ دعا قبول ہو جائے, وہی اسی کا ثمرہ مل جائے جو وہ مانگ رہا ہے, یا کوئی آلٹرنیٹ بھی مل سکتا ہے. جلد بازی کرے گا تو یہ بھروسہ نہیں ہے, یہ اللہ پر توکل نہیں ہے. توکل ہی یہ ہے کہ معاملہ کر کے فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دے, اللہ سے دعا مانگے, جو نتیجہ نکلے اس پہ راضی رہے, اللہ رب العالمین اس پہ راضی. یہ جو ٹاپک ہے نا کہ جس میں مطلب ہم واویلا کرنا, شکوہ کرنا, تو یہ بھی مدنی شریعت کے ناظرین اگر ہم اپنے بزرگوں کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی ایک بڑی اہم ہے. یہ جو آپ کا جو مضمون تھا نا یہ بھی بڑا اہم ہے کہ اب مصیبت تو آ گئی, پریشانی آ گئی, بیماری آ گئی, مجھے اب کیا کرنا ہے؟ اللہ, یعنی سب کو دکھانا ہے, سب کو بتانا ہے, یا مطلب کچھ اور میری اس میں تربیت کیا ہے کہ اس میں میری تربیت کیا ہے؟ یار آج تو سارا رات جو ہے نا سویا نہیں یار, سر میں بڑا درد ہو. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے جو کسی شخص کو دیکھا کہ سر پر پٹی باندھے گھوم رہا ہے, تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا رابعہ مہینے میں 1 رات ایسی آتی ہے ساری رات میرے سر میں بڑا درد ہوتا ہے. کہا اچھا, تو کہا کہ 30 راتوں میں اللہ پاک نے تیری 1 رات میں درد کیا تو تو نے شکوے کی پٹی باندھ کے دنیا بھر کو دکھایا. 29 راتیں جو تجھے نعمت ملی, اچھی نیند ملی, تو کیا شکرانے کی پٹی باندھی تھی؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو ملتا ہے, جیسے مثال ہے آپ بھی ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے ہیں, دعائیں آتی ہے نا, یار دعا کرو یار دعا کرو, بڑا حالت خراب ہے, اس سال کلوزنگ کیے 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. تو میں تو جب اس طرح کا کچھ آتا تھا نا کوئی رونے دھونے والا, تو میں اس کو یہی کہتا تھا یار سچ سچ بتاؤ پچھلے سال جو 1 کروڑ روپے کمائے تھے کس کس کو بتائے؟ اس سال 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو, پوری دنیا کو پتا ہے 10 سال کا نقصان ہو گیا. تو نے کروڑ روپے کمائے تھے تو کیا ہوا؟ میں مدرسے میں تھا تو ایک فیملی تھی, اور ظاہر وہ صبح محلے کے بچے ہوتے تھے تو وہ آتے تھے بیٹھتے تھے. ایک صاحب تھے ان کے, چلے میں تعداد نہیں بتاتا ورنہ پتہ نہیں وہ بھی سننوں کو اور سننا, مطلب تھے بچے ان کے. تو وہ ایک بچہ آیا تو وہی رونا دھونا, پڑھتا نہیں ہے, آتا نہیں ہے, شرارت کرتا ہے یہ. اب وہ حافظ بن گیا, دوسرا تیسرا چوتھا, مطلب یہ 4-5 بچے تھے ان کے. اب وہ ہر ایک کے ساتھ یہی کہ یار یہ پڑھتا نہیں ہے, یہ حالانکہ 1 حافظ 2 حافظ. میں نے ایک دن اس کو بٹھایا, میں کہا ایک بات سن, تو نے اپنے ماں باپ کو کتنا ستایا ہے؟ یعنی بالکل میں نے اس سے پوچھا واقعہ تھا, تو مجھے کہنے لگا میں نے تو بہت ستایا. میں کہا تو نے ستایا, تیری اولاد تجھے نہیں ستائے؟ میرے بچے وہ تو شرارت کریں گے ہی نا. اور تو اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرے کو اللہ پاک نے بچے دیے کہ جو آج قرآن پاک دیکھ کر حفظ کر کے مطلب پڑھ رہے ہیں. تو ہم بسا اوقات اپنی بہت ساری نعمتیں جو ہمارے قریب ہوتی ہیں ہم اس پر نظر نہیں کرتے اور شکوہ کرتے. تو فضل بھائی یہ جو رونا دھونا ہے اس بارے میں جو ہماری ماحول ہے اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں. اصل میں بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کے اوپر یہ راضی رہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت سارے راستے یہ کھلتے ہیں. 2 چیزیں آدمی کے ذہن میں آتی ہیں, ایک ہے پوزیٹیوٹی. مثال کے طور پہ یہ کپ ہے, یہ آدھا بھرا ہوا ہوگا, ایک آدھا خالی ہوگا. کوئی ہوگا جو کہے گا کہ یہ جو ہے نا یہ آدھا خالی ہے, اور کوئی ہوگا آدھا بھرا ہوا ہے. آپ نے جو رونے دھونے کے حوالے سے بات کی, ہم جاتے ہیں مدنی عطیات کے لیے. ایک بلڈنگ کے اندر 3 بھائی تھے اور تینوں بھائیوں کے اوپر نیچے آفس تھے. ایک کے پاس ہم جاتے تو وہ کہتے بس دعا کریں اللہ پاک سب معاملہ بہتر کر دے, اللہ کرم کر دے. ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ بہت رونا دھونا کرتا تھا. اچھا, کام سب کا سیم. اور ایک کے پاس جائے نا تو وہ یہ کہیں کہ فضل بھائی ہمارا تھا ہی کیا بات, اب تک اللہ نے دیا ہے وہی چلا رہا ہے, اور
اسی کے سہارے ہیں. ہمارا ہے ہی کیا؟ کیا بات ہے. ہمارا ہے ہی کیا؟ جو دیا اس پر بھی راضی ہیں, ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں. آپ یقین کریں اس کے یہ معاملات سن کر میرے ساتھ امین بھائی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یار یہ میں کہتا ہوں یہ ترقی کرے گا. اچھا آپ یقین مانیں اس وقت حال یہ کہ جو بہت زیادہ رونا دھونا کرتے تھے وہ تو بیچارے آزمائشوں کا شکار, جو یہ کہتے تھے بس یار دعا کرو اللہ پاک اچھا کر دے یہ معاملات, تو وہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے مگر ویسا عروج نہیں ملا. وہ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارا ہے ہی کیا, اللہ نے ہی دیا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. آپ یقین مانے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی ترقی دی اور ان کے کام کے اندر ایک کام میں ہی بڑی ترقی دی اللہ نے. اچھا اب یہ جو شکر ادا کرتا ہے نا اللہ کا, تو میں یہ وردوان من اللہ اکبر, اس کے تحت یہ مفتی قاسم صاحب نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیک عمل کی توفیق دے دیتا. کیا بات. میں آپ یقین مانے میں نے اس نوجوان کو دیکھا ماشاءاللہ وہ نیکی کے کاموں میں آ گئے اور ایک بہت بڑے کراچی کے ایک زبردست ایریا کے اندر وہ بہت اچھا دینی کام ماشاءاللہ اللہ ان سے لے رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک تو نیک عمل کی توفیق ملنا, دوسرا اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چرچا کر دیتا ہے. کس طرح کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, اے جبریل اس سے محبت کرو. پھر جبریل امین علیہ السلام یہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, پھر ساتویں چھٹے, یعنی اس طرح فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے, پھر زمین میں, یہاں تک کہ اس کی جو ہے وہ شہرت ہو جاتی. اب اس پر جب میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا, اللہ اکبر, اللہ کی رضا میں راضی ہیں, یہ چھوٹا سا کام ہے, یہ معاملات ہیں, یہ چیزیں راضی ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, اس پہ راضی ہیں, کر رہے ہیں. آج دیکھیے کہ ایک شخص ہے اور دنیا میں کام ہے, دنیا میں نام ہے, شعبے جات آپ اٹھا کر دیکھ لیں روزانہ کے روزانہ. یعنی اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ دعوت اسلامی یہ کام کسی صورت میں نہیں ہو. ماشاءاللہ یہ راؤنڈ دی کلاک جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو کیا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا, تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی. اور یہ جو آپ نے جو باتیں کی نا, جیسے کرونا کے دنوں میں اپنے بھی گئے, تو بعض تو ایسے نا کہ جو کرونا کو اپنے اوپر ہی مسلط کر کے بالکل بیٹھ گئے, اور بعض نے مطلب اس معاملے میں بہت کھل کے کوپریٹ کیا. نہیں یار اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے, ہمارے بھائی پریشان ہیں, ہم آپ کے لیے تیار ہیں, آپ آئیں, آپ کو کیا چاہیے. یعنی اس طرح سے آپ کو تو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے دنوں میں تو سوچتے تھے یار اس ایسے حالت میں جائے کیسے, چاروں طرف بند پڑا ہوا سب کچھ, لوگوں کی فیکٹریاں بند ہیں, کروڑوں روپے ان کو دینے گھر سے. اور بعض ایسے تھے جنہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا, اپنے پورے سٹاف کو نکال دیا, تو بند کر دیا, تو بہت کچھ انہوں نے بہرحال ہوا. آپ بھائی صاحب ایک کے پاس ہم گئے, انہوں نے کہا دینے کا, انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو سوچ رہا ہوں کہ اپنا سٹاف ہے نا یہ نکال دوں, کر دوں. ایک مبلغ نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے, بولے بھائی اب میں پیسے نہیں دیں, ایک کام کریں کسی سٹاف کو نکالے نہیں, ان کو کہہ دیں کہ بھائی آپ کو آدھی سیلری, اللہ حالات اچھے کرے گا تو پوری سیلری ملے گی. وہی بات کہ جب اللہ نے اچھا وقت تھا جب دیا تھا, تو آج ان کو نہیں ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے اور دینا چاہیے. اور یہی مدنی چینل کے ناظرین, یہ روایات میں بعض ایسے واقعات ہیں جی جی خاص کر میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہوں گا, کیونکہ خواتین کا بھی اس میں بڑا حصہ ہوتا ہے. بالکل کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مارکیٹ میں کرائسس ہوئے, کوئی آگ لگ گئی, کوئی لاس ہو گیا, اب وہ گھر کا فرد جو مطلب ہم کو پالتا تھا, گھر بنا کر دیا تھا, ہر قسم کی آسائش تھی, آج وہ اگر آزمائش میں ہے تو سہارا دینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو بھی چاہیے کہ اگر والد صاحب نے یا گھر کی جو بھی فیملی ممبرز تھے, انہوں نے ایک وقت میں اچھا کھلایا پلایا بڑھایا سب کچھ کیا, آج اگر وہ آزمائش تو اس کو سہارا دینا پڑے گا. آپ جو بات یہ آپ نے کی نا, میں کہتا ہوں اس ٹاپک کی 80% یعنی جو یوں سمجھے کہ مخاطب ہے نا, اگر ہم یہ عورتوں کو کریں تو یہ کم نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوگا. میں نے روایت پڑھی حضور, حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ فرماتی میرا بیٹا فوت ہو گیا, میرا بیٹا فوت ہو گیا, میرے خاوند ابو طلحہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے, میں اٹھی کمرے کے کونے میں کپڑا ڈال دیا, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے, میں نے اٹھ کر افطاری کا انتظام کیا, کھانا کھا رہے تھے, ساتھی پوچھنے لگے کہ بچوں کا کیا حال ہے, بچے نظر نہیں آ رہے. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے, احسان ہے, اچھا حال میں ہے. وہ جب سے بیمار ہوا ہے اسے کسی رات بھی ایسا سکون نہیں ملا جیسا آج ہے. پھر میں نے ان کو اپنے آپ کے ان کے لیے تیار کیا, انہوں نے اپنی حاجت کو مجھ سے پورا کیا. پھر میں نے کہا کہ آپ کو پڑوسیوں پہ تعجب نہیں ہوتا؟ فرمایا ان کو کیا ہوا؟ میں کہا انہوں نے ایک چیز ادھار لی تھی, جب ان سے واپس مانگی تو شور مچانے لگے. فرمایا یہ تو انہوں نے برا کیا. میں نے کہا آپ کا بیٹا بھی اللہ پاک کی امانت تھا, اور اللہ نے اسے واپس لے لیا ہے. اس پر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی,
اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو واقعے کی اطلاع دی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا مانگی کہ یا اللہ ان کے رات کے عمل میں برکت دے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد مسجد میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے 7 بیٹے دیکھے، وہ سب کے سب قرآن پاک کے قاری تھے۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے بسا اوقات یہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے، یہ سہارا دینے کا وقت ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ہمت اور حوصلہ بڑھائیں۔ اگر کوئی ہمارا بھائی، سگا بھائی بھی ہمارے رشتہ داروں میں، یا چلو اگر مالی طور پر نہیں بھی کہتے تو تھوڑی 2 بول حوصلے کے بلند تو کیے جائیں۔ یعنی اس طرح کے پیارے پیارے اسلام بھائیو اگر انداز اختیار کی جاتے ہیں، معاشرے میں بہت پازیٹیو کردار ادا ہوگا۔ ورنہ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ 1200 روپے کا موبائل ہے، وہ چھیننے کے لیے بندہ دوسرے کی جان لے لیتا ہے۔ اب یہ چھیننے والا، یا اگر کوئی خدا نہ خواستہ ملاوٹ کرتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بددیانتی کرتا ہے، خدا نہ خواستہ وہ چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، غصب کیا، ظلم و ستم کیا، وہ سوچے کیوں کر رہا ہے بھائی؟ کہ میں بہت بڑا امیر آدمی بن جاؤں گا، میں بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا، مجھے معاشرے میں یہ مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، جو آپ کے نصیب مقدر میں وہی بنے گا۔ اگر آپ نے ناجائز طریقے سے کروڑوں روپے بھی کما لیے، کوئی ایسی ڈیزاسٹر ہوگا، کوئی ایسی ہوا چلے گی، سب کا سب دھل جائے گا، کچھ نہیں ملنا ہے آپ کو۔ آپ کے نصیب مقدر میں جو ہے وہی آپ کے پاس رہنا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ جو بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ بندے کی مرضی ہے، اس کو اچھے انداز سے لے لے، حلال طریقے سے لے لے، حرام طریقے سے لے لے، رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ بندے کو ملتا ہے۔ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد کے اندر گئے، باہر ایک شخص کو کہا کہ بھائی یہ جو ہے میری زرہ وغیرہ کچھ سامان ہے، پکڑ لو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اس نے پکڑ لیا، آپ نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں اسے کچھ دے دوں، اس نے یہ میرے کام آیا، میری چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ باہر آتے تو بندے ہی کھائے۔ بہرحال آپ چلے جاتے ہیں، اور جب بازار کی طرف آپ کا سفر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی وہ زرہ دکان پر لٹکی ہوئی ہے ایک جگہ بکنے کی۔ اب آپ اس دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ زرہ کہاں سے، کس کی؟ یہ تو میری تھی۔ کہا اسی حلیے کا ایک شخص آیا تھا، آپ پہچان گئے کہ وہ تو وہی حلیے والا ہے جس کو میں نے دی تھی، یہ مجھے اس نے دی ہے، اور مجھے وہ 2 درہم کی بیچ کے گیا ہے، 2 درہم یا دینار۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو یہ رقم دینے کا میں نے ارادہ کیا تھا، اور اس کو یہ رقم ملنی تھی، لیکن اس شخص نے جائز طریقے سے لینے کے بجائے ناجائز ذریعہ استعمال کیا ہے۔ تو واقعی یہ جو آپ نے ہمیں سمجھایا نا کہ یہ واقعی سمجھنے کی بات ہے، صبر کر لیجئے، تھوڑا سا اللہ تبارک مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ لیجئے، تھوڑا صبر کا دامن تھامیے، ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ بندہ اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، اسباب اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسباب بناتا ہے۔ جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے کام ضرور بنتے ہیں، جائز طریقے سے کرے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جائز طریقے سے کرے گا، دنیا میں کتنی عزت کما لے گا، ایک وقت آئے گا ذلیل ہوگا، وہ لوگوں کے سامنے اس کی جو ہے وہ عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، آخرت تو اس کی پھر ہے ہی نہیں، کیونکہ گناہ کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، چوریاں کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، یہ تو وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو آزمائشیں تو آئیں گی ہی آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر، بھوک، مالوں، جانوں، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ کون لوگ؟ آپ نے جو واقعہ سنایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی چیز تھی، اللہ کی طرف لوٹ گئی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک خوشخبری سنانے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اس پر اللہ کا درود بھی نازل ہوتا ہے۔ جس پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کا درود ہو، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، ارے پریشانی آئی ہے تھوڑا صبر کر لو۔ جو تکلیف میں ہوتا ہے نا، جس کا کام نہیں بن رہا تو کیا کہتا ہے؟ میرے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں،
ہو جائے گا میرا کام. ہے تھوڑی بہت پریشانی چل رہی ہے لیکن میرا کام ہو جائے گا. تیرے ساتھ تو اللہ ہے, تیرے ساتھ تو سارے کام بنانے والا ہے, تجھے پیدا کرنے والا تیرا ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ, اللہ کی رضا پہ راضی رہ, اللہ پاک تمام معاملات حل فرمائے. اور ویسے بھی یہ ایک وہ نا جیسے ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی کیا تھا کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں یہ کوئی پاتا نہیں ہے. اگر کوئی غربت ہے یا کوئی اگر ہماری کوشش ہے لیکن وہ اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے, وہ نہیں مل رہا. ابو حازم رحمت اللہ علیہ کا ایک قول لکھا گیا کہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے, اگر میں ہوا پر بھی سوار ہو جاؤں تو بھی اسے پا نہیں سکتا. بہرحال اللہ پاک ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں اس کے شکر گزار بندے رہیں, اس کی رضا پر راضی رہیں. اللہ یہ توفیق دے, یہ سوچ دے. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں, سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں. آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں.